بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 934۔ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2072۔ فساد کرانے والوں کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بیوی یا غلام و لونڈی کو ورغلائے اس کے شوہر یا مالک کے خلاف تو وہ ہم میں سے نہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5170۔ قبر پر بیٹھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچے تو بھی بہتر ہے کہ اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2248۔ نقل اتارنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2503۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2307۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2892۔ حضور سے محبت کرنے والا جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6718۔ کلونجی ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کالے دانے کا استعمال پابندی سے کرو اس لیے کہ اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3448۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے میرے طریقے یعنی سنت سے جس نے بے رغبتی کی یعنی منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5063۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2947۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز یعنی حاصل و نچوڑ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3371۔ جاننے کے باوجود علم چھپانے کی سزا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2649۔ محتاج قرض دار کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے ثواب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2418۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بار جنت مانگی تو جنت نے کہا، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم نے کہا، اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4340۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔